السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، ذی الحج کا مہینہ 3 حوالوں سے مشہور ہے۔ جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں ذی الحج، ویسے تو ہر مہینہ اسلام کا اپنے دامن میں بے شمار حوالے رکھتا ہے۔ آپ کسی مہینے کی ہسٹری دیکھ لیں، اس کے اندر کئی شاندار، جاندار، معطر، خوشبودار، دکھ بھرے، افسوس بھرے، عزت والے، آبرو والے حوالے موجود ہیں۔ لیکن بڑے بڑے حوالے ذی الحج میں 3 ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ۔ پورے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کو اگر ایک فقرے میں بیان کیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک فقرے میں بیان کیا جائے تو ایک فقرہ کیا ہے؟ میں نے ہر حال میں اللہ کی ماننی ہے، اس ماننے کے لیے جو قربانی دینی پڑی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس ایک فقرے پہ کھڑی ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ نکالا جائے، سچ نکالا جائے، تو اللہ نے مجھے کہا فتبعوا ملۃ ابیکم ابراہیم، تو ابراہیم کی مانو۔ تو ابراہیم کی زندگی اللہ کی ذات کی قسم ایک فقرے پہ کھڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے اللہ کی ماننی ہے۔ والدین کہتے ہیں میری مانو، کہ نہیں سوری میں نے اللہ کی ماننی ہے۔ قوم کہتے ہیں میری مانو، کہ نہیں میں نے اللہ کی ماننی ہے۔ نمرود کہتے ہیں میری مانو، کہ نہیں میں نے اللہ کی ماننی ہے۔ وطن جہاں عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے، وہاں سے ہجرت کا، مائگریشن کا حکم ہوا، شام جاؤ، فلسطین جاؤ، مصر جاؤ، وادی غیر ذی زرع جاؤ، تو جنم دھرتی پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے دھرتی کے ساتھ جہاں آدمی پیدا ہو۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں کہ یہاں جو جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جس آدمی نے پہلے دن جو جگہ طے کی تھی نا، وہ اس جگہ سے 1 فٹ آگے پیچھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، گھوم پھر کے آئے گا اور اس جگہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ میرے تجربہ ہے۔ اس کو کہا جائے ادھر بیٹھ جائے تو انیزی محسوس کرے گا۔ ہجرت دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ہجرت پہ چوٹ پڑتی ہے، اپنی ذات پہ، نفس پہ۔ تو وطن کی زمین، جنم دھرتی، ابراہیم علیہ السلام سے کہا چھوڑ دو، کہ بسم اللہ میں حاضر ہوں۔ ماننی جو ہے، مصر کی شہزادی ہاجرہ، ہاجر جس کو کہتے ہیں، ان سے شادی ہو گئی، 86 سال کی عمر تھی، طویل دعائیں مانگی، 35 سال کا کم و بیش عرصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا، بیٹا دے بیٹا دے۔ دعاؤں کا قبول ہو جانا مستجاب ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ میں بڑا نیک ہوں میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے دعائیں مانگی، اللہ عائشہ سے بیٹا دے بیٹی دے، اللہ نے نہیں دیا۔ عائشہ محبوب بیوی ہے نا، دعا مانگی اللہ عائشہ کی گود ہری کر دے، کہ نہیں ہوا۔ لیلۃ القدر کی ساعتوں میں مانگی۔ تو یہ دعاؤں کا اللہ کبھی کبھی مقربین کی نہیں مانتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بندہ کوئی اور ہے، اللہ کوئی اور ہے۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی نے لکھا ہے کہ بندہ نیکیاں کرتے کرتے جتنا بلندیوں پہ چلا جائے بندہ رہتا ہے، اللہ بندوں کی دلجوئی کی خاطر جتنا نیچے آ جائے اللہ اللہ رہتا ہے۔ 86 سال عمر ہوگی تو اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام۔ تو حکم ہوا کہ بیٹے اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں آدمی 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتا۔ آپ تصور کریں، کالے پہاڑ ہوں، خوفناک وادی ہو، انسانی زندگی کا سامان ہو، اور قرآن اس کے لیے 2 لفظ استعمال کرے، بے وادن غیر ذی زرع، جہاں زراعت نہیں اگتی وہاں انسانیت کیسے پنپے گی۔ تو لمبی طویل دعاؤں کی چاہت اسماعیل کے روپ میں آئی ہے۔ اور ہاجر کون ہے؟ جس کو ہاجرہ کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ مصر کی شہزادی، 20 سال کی عمر ہے، اور یہ ساری زندگی مصر کے ملک، جب مصر کے بادشاہ کے گھر میں گزرے، مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ کہاں مصر کا بادشاہ، کہاں شہزادی، کہاں ننھا منھا بچہ، کہاں بے وادن غیر ذی زرع، کتنا 180 کے اینگل پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ کہ چھوڑ دو، کہ یا اللہ ایک چیز جو طے کر لی ماننی ہے تو بسم اللہ۔ پھر مصر سے چلے ہیں، جب اللہ نے کہا چھری لے کے مصر سے چلو ابراہیم کو، اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ مصر سے 1 مہینہ سفر لگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام دونوں اونٹ پہ آ رہے ہیں، اور وہاں خواب آیا، جب مصر میں تھے تب خواب آیا تھا، انی ارا فی المنام، اور وہیں سے آلہ لیا ذبح کرنے کا۔ آپ تصور کرو، انسان اپنی ذات پہ قیامتیں برداشت کر جاتا ہے، اولاد پہ کانٹا نہیں برداشت کرتا، انسانی نفسیات ہے۔ اور نبی سے زیادہ حلیم کون ہوتا ہے، پاکیزہ مزاج کون ہوتا ہے، اور کس کو ذبح اور کتنا لمبا پینڈا طے کروایا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہاں چلو اسماعیل کو ملاؤ،
تو وہاں آ کے اسماعیل علیہ السلام سے ملتے، وہاں رات سوتے، خواب آ جاتا ذبح، تو وہ دورانی یا ڈیوریشن کم پڑ جاتا. تو یہ بھی تو ایک نفسیاتی ہو، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایک ملت تیار کرنی تھی، ملت ابیکم. تو اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ یا اللہ ابراہیم کے اوپر جو امتحان آئے تھے میرے اوپر امتحان شدید ہے، کل کوئی لیم ایکسکیوز نہ کر سکے، لنگڑا لولا بہانہ نہ کر سکے. ایک ملت کو کھڑا کرنا تھا. یہ سارے مراحل، کہیں والدین کا، کہیں مقابلے میں قوم ہے، کہیں مقابلے میں بادشاہ وقت ہے، کہیں مقابلے میں جنم دھرتی ہے، کہیں مقابلے میں ملک جبار کی بیٹی ہاجر ہے، کہیں مقابلے میں اسماعیل ہے، کہیں مقابلے میں جذبات کی شدت ہے. اور یہ سارے عبور کر کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ایک ہی تھا کہ ہر حال میں اللہ کی ماننی ہے. شاعر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ قربانی شاعر اللہ میں ہے. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. یہ جو صفا مروہ پہ دوڑنا ہے، اللہ کہتے ہیں شاعر اللہ میں ہے. شاعر کہتے ہیں جس چیز کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آ جائے اس کو عربی میں شاعر کہتے ہیں. جب صفا مروہ پہ ہم دوڑتے ہیں تو وہاں دوڑتے ہی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں. تو جس چیز کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آ جائے اس کو عربی میں شاعر کہتے ہیں. قربانی شاعر اللہ میں ہے. اس قربانی پہ کتنے ویڑے، دمبے، کٹے، بکرے ذبح ہوئے، کتنے تڑپے پھڑکے، خون بہا. اتنے کروڑوں قربانیاں بھی اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو اس ایک جملے کی طرف نہ لے کے جا سکیں تو ہم سے بڑا کون غافل مزاج ہے. اگر ان جانوروں کو قیامت الدین زبان دے دی کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھا، کئی باپ بیٹے ذبح ہو گئے، کہ ماں بیٹے ذبح ہو گئے، ایسے ہوئے، کئی بھائی بھائی ذبح ہو گئے، پھر تڑپنا پھڑکنا، خون نکلنا، پتہ نہیں کیا کچھ. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یا اللہ اتنا شاعر کسی پتھر کو دکھایا جاتے وہ بھی منزل مقصود تک پہنچ جاتا. تو یہ تو پتھر سے بھی سنگ دل تھے کہ گوشت، بوٹی، وزن، قبلہ، قیمہ، فلاں فلاں اسی میں لگے رہے. تو ایک حوالہ ذی الحج کا شاندار عمدہ ترین حوالہ یہ ہے کہ اس بات کا آدمی طے کرے، اور یہ کوئی ناممکنات میں نہیں ہے. اللہ نے انبیاء کو انسانوں میں سے کیوں بنایا؟ غالب کہتے ہیں نا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کہ فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا. تو فرشتوں کو تمہاری سائیکی کا نہیں پتہ، ضروریات کا نہیں پتہ، مزاج کا نہیں پتہ، طبیعتوں کا نہیں پتہ. کاش کوئی آدمی ہوتا، ہم اسے کہتے ہیں ماں بیمار تھی، بچہ کا پریشان تھا، گھر میں فاقہ تھا، تو وہ کہتا اچھا مجھے سمجھ. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. اس لیے اللہ نے کہا نا من انفسہم، رسول تم میں سے بنائے گئے. انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے ہوتے ہیں. تو کوئی کام ایسا جو انسان نہ کر سکے اللہ نبیوں سے نہیں کرواتے. ابراہیم علیہ السلام پہ قربانیوں کی معراج گزری ہے. ہر قربانی نقطہ معراج پہ ہے. ہم ایک دن مشق کریں ملت ابراہیمی کے تحت رہنے کی تو پھر مزہ آئے گا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. پھر ابراہیم کا نام آتے ہوئے زبان پہ لذت آئے گی، اندر خوشی آئے گی کہ ابراہیم سلام کرتے ہیں آپ کو. آپ تو عمر گزار گئے اس امتحانوں کی زد میں، ہم سے ایک دن نہیں گزر رہا. 3 سال کا بچہ اڑ جائے، ہم اس کے سامنے چاروں شانے چت ہو کے گر جاتے ہیں. مجھے یہ لینا ہے لینا ہے لینا ہے. ڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، منگتا ہے، لینے والا ہے، نادان ہے، مطالبہ غلط ہے. لیکن ہم ملت ابراہیمی کتنے کمزور ہیں. دوسرا حوالہ جو ذی الحج اپنے دامن میں رکھتا ہے وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت. انسانوں کی تاریخ میں اتنی مظلومانہ شہادت کسی کی نہیں ہے جتنی مظلوم مدینہ، خلیفہ راشد، داماد نبی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. وہ اس مہینے میں 18 ذی الحج کو، یہ 1-2 روز جو گزرے. آپ نے پڑھے ہوں گے پوسٹر، اشتہارات، شہادت عثمان، شہادت عثمان جگہ جگہ. بھائی فضل غفور صاحب کا فون آیا تھا کہ تھوڑی سی بات اس حوالے سے کریں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں 2-4 باتیں اصولی طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ منافقین سب سے زیادہ اس کام میں رہے کہ صحابہ کے پہ کانٹے بکھیرے جائیں. قرآن مجید میں اتنا کافروں کو مذمت نہیں کی جتنا منافقین کو. منافقین کی سب سے جو بری عادت ہے وہ ہے صحابہ کی ذات پہ کانٹے بکھیرنا، سیائیں بکھیرنا، داغ لگانا، داغدار کرنا. یہ منافقین کی روش ہے یا ان کی اولاد کی روش ہے. اور یہ کیوں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کا بنیاد صحابہ پہ کھڑی ہے.
مثال دے رہا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثیر روایات ہیں بخاری مسلم میں، بلکہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جو احادیث ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ نبوت اور امت کے درمیان جو پہلا واسطہ ہے، جو پہلا اساس ہے، جو پہلا گواہ ہے، جو پہلا رابطہ ہے، جو پہلی برج ہے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ صحابی ہے۔ اگر کوئی کم نصیب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کی ذات پہ تنقید کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، اس پہ کنڈیم کرتا ہے، تو آپ ایمانداری سے کہیں کہ اگر کسی کے دل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان کی کمی آ گئی تو ان ساری احادیث کا جنازہ نکل گیا۔ ابو ہریرہ نے کہا تھا وہ ایسا تھا، چھوڑ دو۔ کافر اس بات کو جانتا ہے کہ اسلام کو اگر جڑوں سے اکھیڑنا ہے یا اسلام کے محل کو زمین بوس کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کو موضوع بنا دو، تخت مشق بنا دو۔ جب صحابہ زبان زد عام ہو جائیں گے تو پھر اسلام کا بچانا ناممکنات میں سے ہے۔ اس کی مثال میں نے پہلے کی تھی، جوڈیشری میں اگر کوئی مقدمہ آ گیا کہ پہلا گواہ کون ہے کہ یہ ہے، تو اس پہ جرح ہوئی اور وہ جھوٹا نکلا تو پورا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جوڈیشری کا اصول ہے کہ پہلا گواہ اگر مشکوک ہو جائے تو پورا مقدمہ صحیح ہونے کے باوجود فائٹ کے قابل نہیں رہتا۔ اسلام کا پہلے گواہ کون ہے؟ تو جواب ہے صحابہ۔ اس لیے سب سے زیادہ اسلام نے صحابہ کو اہمیت، نبیوں کے بعد بحیثیت مجموع اتنا پاکیزہ گروہ آسمان کی آنکھ نے دیکھے نہیں جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں، شارح مسلم امام نووی کے ایک میں قول پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوا۔ وہ کہتے ہیں اگر صحیح حدیث مل جائے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، درایتاً روایت، صحیح ترین حدیث مل جائے جس پہ تمام لوگوں کا اجماع ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور واقعی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، اگر وہ کہہ رہے ہیں صحیح حدیث مل جائے اور اس حدیث سے کسی صحابی کی شان میں کمی کا پہلو نکلتا ہو تو اس حدیث کی تعویل مسلمانوں پہ، محدثین پہ، شارحین پہ واجب ہے۔ تعویل کیا ہے؟ اس طرح کی تشریح کی جائے کہ صحابی بچ جائے، حدیث صحیح ہو، تاریخ کی روایت نہیں، کسی کا قول نہیں، کسی مفتی علامہ نہیں، یہ نہیں، حدیث صحیح ہو اور ثابت ہو جائے کہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے مضمون سے صحابی کی کمی آ جاتی ہو۔ تو امام مسلم، شرح مسلم امام نووی نے لکھا ہے کہ محدثین کا اجماع ہے کہ اس حدیث کی تعویل اس طرح کی جائے گی کہ صحابی بچ جائے۔ اگر صحابی نہ بچا تو پھر کوئی حدیث نہیں بچے گی، اور اگر تعویل ممکن نہ ہو تو حدیث کو چھوڑ دو، صحابی کو بچاؤ۔ اس لیے کہ اس ایک حدیث کا چھوڑنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے، اس ایک صحابی پہ حرف آ گیا تو پھر ہر صحابی پہ ہاتھ آ جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے یہ بتلایا کہ صحابہ کی تعریف، توصیف، دفاع یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ وکیل صفائی بن کے آتا ہے، آمنوا کما آمن الناس، ایسے مجھے مانو جیسے صحابہ نے مانا، معیار ایمان ہے۔ منافقین، اسلام پہ سب سے زیادہ صحابہ پہ تنقید منافقین نے کی ہے یا ان کی اولاد آج کر رہی ہے، یہودیوں نے کی ہے یا ان کے نواسے کر رہے ہیں، سب سے زیادہ تنقید صحابہ پہ۔ اور یہ اتنے چال باز ہیں، اتنے دور اندیش ہیں، اتنے عیار ہیں، مکار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ صحابہ زیر بحث آ گئے تو اسلام کا جنازہ نکالنا آسان کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے۔ آگے منافقین نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے لیں جیسے یہ بیوقوف لے۔ اب منافقین کی بات کو اون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوقوف تھے، پاگل تھے، دفع کرو، خوش اخلاقی برتو۔ اب اللہ ہے الا انہم هم السفہاء، ایسے لیں جیسے یہ بیوقوف لے۔ آگے اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، تمہاری بات تو ہے ہی غلط، میں اللہ کہتا ہوں بیوقوف وہ ہے جو صحابہ کو بیوقوف کہے۔ اس پہ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا اس آیت سے کہ قیامت تک مسلمانوں پہ واجب ہے کہ جو صحابی کے متعلق جو ناشائستہ لفظ کہے پلٹ کے اس کو وہی لفظ کہنا، یہ سنت الہی ہے، یہ حسن اخلاق نہیں کہ چپ کر جو، دیوسی ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں چپ کر سکتے ہیں، ماں کے بارے میں چپ کر سکتے ہیں، حسن اخلاق کی ساری سبز چادر صحابہ کے بارے میں مداحنت پہ آ جاتے ہیں، یہ دیوسی ہے، بغیرتی ہے۔ صحابہ نہ رہے تو ہماری نسلوں کو اپنا چہرہ سنوارنے کے لیے آئینہ نہیں ملے گا۔ ہماری نماز کیسے ہو، حیا کیسا ہو، ذکر کیسا ہو، اثار کیسا ہو، توکل کیسا ہو، تدبر کیسا ہو، تو یہ آئینہ تو صحابہ ہیں۔
اگر آئینے پہ کرچیاں آ گئیں، آئینے پہ ٹکڑیاں آ گئیں، آئینہ ٹوٹ گیا، تو آنے والی نسل کو انسان بننے کے لیے کوئی ثبوت مجھے نہیں ملے گا. اس لیے اللہ نے کہا آمنو کما آمن. اور سورہ فتح کی آخری آیت تو ہے ہی ایک مضمون، سورہ فتح محمد الرسول اللہ، یہاں سے آغاز ہوتی ہے. محمد کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول. اچھا رسول تو انسانوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اب خوبصورت انداز ہے، آخری آیت، لاسٹ ون آیت سورہ فتح. محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. رسول کیوں آتے ہیں؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے انسانوں کو بہتر بنانے کے لیے، صاف بنانے کے لیے، پاک بنانے کے لیے، جھاڑ جھنکار کو نکالنے کے لیے، اجلا کرنے کے لیے. تو کہ پھر محمد جو رسول ہیں ان کی رسالت کا عملی ثبوت کیا ہے؟ کہ والذین معہ. اگر محمد کی رسالت کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھ لو. صحابہ پہ شک آ گیا، صحابہ پہ تنقید آ گئی، تو انڈائریکٹ رسالت پہ حرف آ جائے گا کہ رسول کیوں آیا تھا؟ مکہ کی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے، محلات کھڑا کرنے کے لیے، نہریں بہانے کے لیے، مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنانے کے لیے، کہ نہیں مکہ کے بدوؤں کو کائنات کا امام بنانے کے لیے. تو کہنے پھر بنایا تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار. پھر یہ پوری آیت لمبی، قرآن مجید کی جو طویل آیت ہے ان میں سے ایک آیت سورہ فتح کی آخری ہے. یہ پوری آیت صرف ایک مضمون رکھتی ہے، صحابہ کو خراج عقیدت. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. کائنات میں نبیوں کے بعد یہ کسی کے لیے بحثیت مجموعی ہے آیا ہی نہیں. اس لیے آپ کسی صحابی کا نام لیں، قرآن کی آیت اندر آ کے کچوکے مارتے رضی اللہ عنہ کہا ہے، کہنے لگے نہیں. تو کہنے کہ اللہ تو کہہ رہا رضی اللہ عنہ، تم کیوں نہیں کہہ رہے؟ اب تو کام نصیبی سے صحابہ کے علاوہ حرام خاص رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ. یہ بہت بڑا فکری بحران ہے، صحابہ کا اعزاز چھینا جا رہا ہے. ڈسپینسر کو آپریٹ کرے، 15 سکیل کے آدمی کو اٹیسٹ کرے، نان گزٹڈ کو. تو جب یہ حکومت کے دائروں سے باہر نہیں نکل سکتے تو صحابہ کو قرآن سے دیے گئے القابات غیر صحابی کو القاء کرنا یہ بہت بڑا فکری گمراہی ہے. کل کنا نبیوں کا بھی علیہ السلام کسی کو دے دو، جیسا کہ دے دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام علی علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام حسین علیہ السلام. تو کیا رہا؟ ہر ایک کا دائرہ کار ہے، باپ اور ہے، بیوی اور ہے، بہن اور ہے، پھوپھو اور ہے. یہ انسانی ضابطے ہیں. تو صحابہ کا مقام اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، میں راضی ہو گیا. زید بن ارقم پہ الزام لگا بنو نذیر کی واپسی پر. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مدینہ جا کر ہم عزت والے یعنی منافقین اپنے آپ کو کہنے لگا ہم ذلیلوں کو یعنی مسلمانوں کو نکال دیں گے. تو زید بن ارقم نے جا کے اللہ کے محبوب سے کہا یہ کہہ رہا تھا، تو اس نے آ کے قسم اٹھا دی. زید بن ارقم بھی خزرجی تھے، عبداللہ بن ابی بھی خزرجی تھا، یہ نوجوان بچے بھی تھے اور وہ سردار تھا. اس نے آ کے قسم اٹھائی. تو انصار نے ڈانٹا زید بن ارقم کو کہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے اور ہمارے ساتھ بنو نذیر میں گیا اور آپ نے اس کے خلاف چغلی کھائی ہے. تو آپ نے کان روڑ کے کہا قانون غلط کوئی نہیں سنا. تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے جو سنا تھا میں نے وہ عرض کر دیا. تو اللہ کے محبوب خاموش ہو گئے. 30 گھنٹے تک آپ نے قافلے کو روکا نہیں، چلو چلو چلو. پہلے معمول نہیں تھا، تاکہ تھکن سے شل ہو کر ایک جگہ گرے سو جائیں اور یہ موضوع پس منظر میں چلا جائے. اب یہ صحابی کہتے ہیں میری مسلسل آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ یا اللہ میں کس کل پلے رہا، تیرے نبی کی نظروں سے مشکوک ہو گئے تیرے نبی. تو پھر اتنے میں وحی آ گئی. میرے نبی زید بن ارقم ٹھیک کہتے ہیں، ہم اللہ آسمان پہ آپ کے صحابی کی گواہی دیتے. پھر آپ نے کان روڑ کے کہا بڑے سچے کان ہیں. تو کہنے کہ پھر مجھے حیات نو مل گئی، یوں لگا جیسے میں قبر سے باہر آ گیا. ایک نو عمر صحابی کی برات کے لیے آسمان سے آیتوں کو اترنا، اس کے بعد آدمی قرآن کی بجائے تاریخ کے اندر صحابہ کو ڈھونڈے تو اس پہ تو آدمی کو شام غریبہ کہتے ہیں، اس پہ تعزیت کرنی چاہیے. قرآن کس مقام پہ صحابہ کو رکھ رہا ہے؟ پھر تورات زبور انجیل تینوں آسمانی کتابوں میں صحابہ نہیں تھے، لیکن تینوں میں صحابہ کے اوصاف تھے. مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل قرآن مجید میں آتا ہے. صحابہ ڈان میں نہیں، دا نیوز میں نہیں، جنگ میں نہیں، اینکر پرسن میں نہیں، فلانی. تورات اور زبور اور انجیل قرآن مجید سورہ فتح آخری آیت مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل. ہم نے صحابہ کے ذکر سے آباد کیا تھا، تورات کو بھی، زبور کو بھی، قرآن کو بھی. تو جو قرآن کے جن کا ذکر تورات میں تھا، زبور میں تھا، حضرت عمر کو تورات میں چٹان کہا گیا تھا،
قرآن مجید آتا ہے اولئک هم الراشدون، قرطبی میں آج پڑھ رہا تھا قرطبی کو، رشاد رشاد خلفۂ راشدین، را پہ زبر آ جاتی ہے، اگر را پہ زیر پڑی جائے تو اس کا معنی چٹان ہوتا ہے، اولئک هم الراشدون، صحابت ساری چٹانیں ہیں، کوئی آندھی کوئی طوفان کوئی زلزلہ چٹان کا رنگ اتارے، چٹان کو آگے پیچھے کرے، تو چٹانیں ہیں جو زمین کے سینے کی حرکت روک کے کھڑی ہیں۔ تو صحابت تورات زبور انجیل اور قرآن کے ذکر شدہ لوگ ہیں، ان کو طبری میں ابن خلدون میں ابن کثیر میں پڑھنا یہ ایسے جیسے ایک آدمی کو بھرا پورا قیمتی مرغن قسم کا دسترخوان سجا دو اور وہ کوڑے کے ڈھیر سے پڑے ہوئے پرانے نان اٹھا کے کھا رہو۔ کیا تمہیں قرآن کی شہادتوں کے بعد تاریخ کی روایتوں پر اعتبار کر کے صحابہ کو زیر بحث لانے کا حق پہنچتا ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے قرآن کے دسترخوان سے اٹھ کر تاریخ کے کوڑے پر اپنے رزق تلاش کرو۔ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے جن کی نظر قرآن تک نہیں تھی، انہوں نے صحابہ کو تاریخ کی روشنی پر رکھا، حالانکہ صحابہ قرآن کے دور کے لوگ ہیں، تاریخ کے دور کے نہیں ہیں۔ 132 ہجری میں آخری بنو امیہ کا بادشاہ قتل ہوا، 132 ہجری کے آخر پہ عبداللہ الصفا پہلا بنو عباس کا خلیفہ ہے۔ تاریخ کا آغاز بنو عباس میں ہوا، بنو امیہ میں نہیں ہوا۔ بنو عباس رد عمل میں آئے تھے، امیہ اور ہاشم یہ چچا بھتیجا تھے، اللہ کے محبوب سے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کی آپس میں ٹکر ہوئی تھی جس سے اموی اور ہاشمی پیدا ہوئے۔ امیہ اور ہاشم کی جو ٹکر چلتی ہے اللہ کے محبوب سے پہلے کی ہے، ان کا پھر ایک فیصلہ ہوا، اس میں پھر 10 سال کے لیے گلٹی قرار دیا گیا امیہ کو اور اس کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ پھر ہاشم آ گئے، پھر وہاں 10 سال جو رہا امیہ، وہاں اس کے بچے ہوئے، ان کے نفرت پیدا ہوئی، ہاشمیوں نے یہ کیا، ہاشمیوں نے یہ کیا۔ ہاشمیوں کے نمائندے عباسی تھے، امیہ کے نمائندے بنو اموی تھے۔ امویوں کا زوال 132 ہجری میں ہوا ہے اور ہاشمیوں کا جو عباسی تھے وہ 132 ہجری میں بنے۔ تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں وہ بنو عباس کے دور میں لکھی گئی۔ تو جب دو قوموں کا ٹکراؤ ہے اور ایک قوم دوسرے سے اقتدار چھین کر آ رہی ہے تو یقیناً اس کی تاریخ میں کہاں حقیقت ہوگی، تعصب ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، چارج شیٹ ہوگی، الزامات ہوں گے، تہمتیں ہوں گی۔ تو ایک انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ تاریخ لکھنے والے یا بادشاہوں کا قرب چاہ رہے تھے یا صحابہ کی نفرتوں سے بھرے ہوئے تھے یا انہوں نے ہر کالی سفید چیز کو اکٹھا کر دیا۔ جو مورخ اچھے ہیں ان کے ذمہ کیا ہوتا ہے، جو ملے اکٹھا کر دو۔ جیسے کوڑے کے ڈھیر پہ چلے جائیں، آپ کسی سکریپ پہ چلے جائیں، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو وہ کہتے ہیں یہ سارا ڈھیر پڑا ہے کوڑے کا، یہ سکریپ کا، اس میں سے جو آپ کو پسند ہے اٹھا لو۔ تاریخ ایک سکریپ کا ڈھیر ہے، اس میں یہ نہیں ہے اس میں سونا مل جاتا ہے، پتھر مل جاتا ہے، سانپ بھی پڑا ہوتا ہے، مچھلی پڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی تاریخی روایات کی بنیاد پر صحابہ کو پرکھے تو اس آدمی کو زندہ دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کو قرآن پہ اعتبار نہیں ہے، کوڑا کرکٹ اور سکریپ پہ باتیں کر رہے ہیں۔ عیسائی کہہ سکتے ہیں ان کے پاس انجیل نہیں ہے، یہودی کہہ سکتے ہیں ان کے پاس تورات نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے کہہ سکتے ہیں ان کے پاس زبور نہیں ہے۔ ہم قرآن کی شہادتوں کے بعد، گواہیوں کے بعد، تاریخ کے کوڑا دان پہ کیوں اپنے صحابہ کو پرکھنے کی کسی کو اجازت دیں؟ اور تاریخ بھی وہ جو ایک تعصب میں، رد عمل میں بنو عباس کی ایک ذاتی پرخاش کی صورت میں آئی۔ پھر صحابہ وہ لوگ ہیں جو آسمان میں ملائکہ کی دنیا کے اندر جن کی تعریف کی جاتی ہے۔ مسلمان ہوئے ایک صحابی جبریل ہے کہ اللہ کے نبی کون مسلمان ہوئے؟ کیوں کہ آسمان پہ بڑا جشن چراغ ہیں۔ اب صحابی زمین پہ مسلمان ہو رہا ہے، جشن چراغ آسمان پہ، تو آپ نے کہا عمر مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ معاویہ بن معاویہ حیدہ رضی اللہ صحابی فوت ہوئے تو جبریل علیہ السلام 70,000 صحابہ لے کے مدینہ میں آ گئے کہ وہ ہیں تبوک میں، اور اللہ کے محبوب فوت ہوئے ہیں، وہ معاویہ بن معاویہ حیدہ رضی اللہ فوت ہوئے ہیں مدینہ میں، آپ ہیں تبوک میں، جنازہ ہم نے پڑھنا ہے، پڑھانا آپ نے ہے۔ اتنا وی آئی پی پروٹوکول آسمان کے فرشتے جن کے جنازوں پہ آ رہے ہیں، ہم ان کو تاریخ کی گھسی پٹی روایتوں پر رکھنا شروع کر دیں تو ہمیں تو ہمارے پاگل ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ جبریل آئے تو آپ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے۔ جبریل یہ کیا کہ آج ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے اللہ نے سارے فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگا دی ہے۔ آپ نے کہا ابو عبیدہ کے بارے میں کیا جانتے ہو رضی اللہ صاحب؟ ابو آپ نے جبریل کہنے لگے جتنا آسمان والے ان کو جانتے ہیں زمین والے جانتے نہیں۔ تو جو آسمان کی دنیا میں جن کا شہرہ ہے، قرآن کی آیتوں میں جن کے چرچے ہیں، تورات زبور میں جن کا ذکر ہے، ان کو تبری میں پرکھنا چاہو تو یہ کتنا پاگل پن ہے، دیوانگی ہے۔ عقلی اعتبار سے، تعصب میں نہیں، رد میں نہیں، زد میں نہیں، میں کسی خاص پرسپیکٹو میں نہیں کہہ رہا، آپ خود سوچو کہ قرآن ایک بات آپ کو کہہ رہا ہے اور قرآن کے مقابلے میں آپ تاریخ کی بات رکھ رہے ہیں، یہ تو ویسے ایمان سلب ہو جانے کی نشانی ہے۔ پھر شاید حدیث کی کوئی کتاب ہو جس میں صحابہ کے فضائل نہ ہو۔ میں بخاری کو پڑھ رہا تھا، آیت الایمان، ایمان کی نشانی تمہارے اندر ہے کیا ہے؟
کہ حب الانصار، انصار سے محبت، بخاری کی روایت، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ بخاری میں پڑھ رہا تھا، اور فرمایا میرے سامنے خواب میں لوگ پیش کیے گئے، چھوٹے قمیض، بڑے قمیض، ایک میں نے دیکھا بہت لمبا قمیض تھا، پاؤں تک قمیض تھا، اور وہ عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے کہا جی لمبے قمیض کا کامل دین کی نشانی ہے، کامل دین کی نشانی۔ تو جس کی تعریف قرآن کرے، جس کی تعریف سابقہ آسمانی کتابیں کریں، جن کی شہرت کے پھریرے اور چراغاں آسمان کی دنیا میں لہرائے جائیں، اور جن کی تعریف آمنہ کے لال صادق مصدوق پیغمبر کرے، اس کو ہم پوچھتے ہیں تاریخ کی روایتوں سے تو کچھ پاگل پن کی، گھٹیا پن کی، ادنا پن کی، زوال پن کی حد بھی ہوتی ہے، یہ تو حدوں سے بھی آگے نکل گیا۔ پھر صحابہ کی تعریف، صحابہ کی سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے یار معاذ کی باتیں کرو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 18 ہجری کو ابو عبیدہ بن جراح 10 صحابہ جن کو ذکر فرمایا تھا جنتی ایک نشست میں کا، دنیا کے کسی شخص کے بارے میں 2 ٹوک انداز سے جنتی نہیں کہے، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، سعد جنت میں، سعید جنت میں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں، عبد الرحمن ایک نشست میں، یہ جنتی چلو بھائی۔ 18 ہجری کو ابو عبیدہ بن جراح شہید ہو گیا، حضرت عمر کی شہادت ہوئی 23 ہجری کو، فرمانے لگے کاش ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو مجھے حکومت کا تاج رکھتے ہوئے کسی کی پریشانی نہ ہوتی، چپکے سے حکومت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیتا۔ عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا عمر رضی اللہ عنہ نے، تو وہاں والے لوگوں کو لکھا مجھے بڑی ضرورت تھی ہوا کی طرح عبداللہ بن مسعود کی، لیکن میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود کو تمہارے ہاں بھیج رہا ہوں۔ صحابہ تعریف کرتے ہیں صحابہ کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے قول ہے اللہ نے جب دلوں کو بنایا، انسانوں کے دلوں کو، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے چمکتا دمکتا معطر خوبصورت دل آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا ثم نظر فی قلوب الناس بعد فاختار صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد دیکھا تو انبیاء کے بعد سب سے اجلے دل صحابہ کے نظر ہے، انبیاء کے بعد سب سے عمدہ سیرت کے لوگ صحابہ ہیں۔ پھر تابعین کی سنت ہے صحابہ کا ذکر کرنا۔ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے آپ کو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حسن بصری 21 ہجری میں پیدا ہوئے، فاروق اعظم نے گھٹی دی، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، سید التابعین۔ وہ کہا کرتے تھے اذا اردتم من یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر، اگر دلوں کو پاک کرنا چاہتے عمر کی باتیں کیا کرو، اندازہ کرو، یہ نہیں کہ خوشبو لگاؤ، نادرین ریاض میں جاؤ، ایف اے کرو، نہیں۔ حسن بصری جیسا بالغ نظر محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، امام بھی ہیں، تفسیر کے امام بھی، وہ کہہ رہے ہیں اذا اردتم من یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر، اگر چاہتے ہو تمہارا دل و نگاہ پاک ہو، سوچ و افکار پاک ہوں، خیالات و جذبات پاک ہوں، باطن و ظاہر پاک ہو، لینا دینا پاک ہو، نیتیں پاک ہوں، اس کا طریقہ حسن بصری کیا کریں، عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں کیا کرو، عمر کا ذکر اندروں کو پاک کر دیتے، باطن میں روشنی بھر دیتے۔ پھر صالحین کی سنت ہے صحابہ کا ذکر کرنا، صدیوں سے، جب نماز کی بات ہوگی صحابہ کی نماز آئے گی، جب زکوٰۃ کی بات ہوگی صحابہ کی زکوٰۃ آئے گی، جب ذکر کی بات ہوگی صحابہ کا ذکر آئے گا، جب اخلاق کی بات ہوگی صحابہ کے اخلاق آئیں گے۔ اسلام کا کوئی شعبہ چل نہیں سکتا 5 منٹ تک جب تک کسی صحابی کا ذکر بیچ میں نہ آ جائے۔ اب ایک صحابہ وہ ہیں جن کا ذکر اللہ کرے، قرآن کرے، تورات کرے، زبور کرے، انجیل کرے، نبی کریں، آمنہ کے لال کریں، آسمان کے ملائکہ کریں، صحابہ کریں، تابعین کریں، تبع تابعین کریں۔ آدمی ان سارے اجلے حوالوں کو نظر انداز کر کے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، تب اس کا کیا ماتم کیا جائے؟ اس کو تو تجدید ایمان کی دعوت دینی چاہیے کہ کیا تیرا قرآن پہ پیٹ نہیں بھرا؟ کیا نبی رحمت کی تعریف پہ تم مطمئن نہیں ہوا؟ کیا آسمان کے نوری ملائکہ کی گواہی پہ تمہیں تسکین نہیں ہوئی؟ کیا صحابہ کا تمہیں آخر پہ آ کے گری پڑی رطب و یابس سے معمور حاطب اللیل، رات، اور جیسے ایک آدمی رات کو جا رہا ہے، رسی پکڑ لے، سانپ پکڑ لے، ڈھیلا پکڑ لے، سونا پکڑ لے، مٹی پکڑ لے، ہیرا پکڑ لے۔ تاریخ کی حیثیت ایک کوڑے کے ڈھیر سے زیادہ نہیں ہے۔ جتنی تاریخ لکھی کہ میں اگر ممبر پہ کہوں میں نہیں مانتا تو میرے ایمان میں کوئی حرف نہیں آئے گا، لیکن اگر میں کہوں صحابہ کو نہیں مانتا، تابعین کو نہیں مانتا، تورات کو نہیں مانتا، زبور کو نہیں مانتا، انجیل کو نہیں مانتا، اللہ کی گواہی کو نہیں مانتا، تو میرے تو نکاح نہیں رہے گا۔ اور اگر میں کہوں میں ساری تاریخ کے جتنے ذخائر ہیں، ابن خلدون کی ہے، تبری کی ہے، جریر کی ہے، ابن اسیر کی ہے، ابن کثیر، تاریخ
میں نہیں مانتا، تو کسی فقیر سے پوچھو مجھے کتنے گناہ ملے گا، وہ کہیں گے ٹکے کا گناہ نہیں ملے گا۔ تو صحابہ کو کہاں جا پرکھا، یہ بہت بڑا المیہ۔ صحابہ میں ایک صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کے محبوب کے زمانے میں 3 کام بڑے مشکل تھے، ویسے تو بہت، یہ شہادت کے الفت اقبال کہتا ہے قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے محبوب کے زمانے میں 3 کام بڑے مشکل تھے، اللہ کے محبوب پر اسلام لانا اولین دور میں، مکہ کے دور میں، کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی، دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں، بڑا مشکل کام تھا۔ انگاروں کا مٹھی میں پکڑنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کسی کا مکہ کی زندگی میں اللہ کے محبوب پر ایمان لانا۔ حضرت عثمان بالغ ہیں، کچھ لوگوں نے نابالغ ہونے کی عمر میں اسلام لے، بڑے صد مبارک کے بعد کے مستقل۔ حضرت عثمان بنو امیہ کے ہیں، امیہ اور ہاشم کی ٹسل ایک بڑی مثالی ٹسل تھی۔ حضرت عثمان کھرب پتی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس مین ہیں۔ حضرت عثمان ایک بڑے قریش کے قبیلے سے ہیں، ایک آدمی بالغ بھی ہو، مالدار بھی ہو، عرب بھی ہو، قریشی بھی ہو، بنو امیہ کا ہو، اور اس کا بائی چائس جا کر نبوت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو قربانیوں کی دہلیز پہ رکھ دینا، یہ بڑے ہمت کا کام ہے۔ جوانی میں مسلمان ہوئے، رشتہ دار ہیں حضرت عثمان رضی اللہ کے محبوب کے۔ اللہ کے محبوب کی ایک سگی پھپھو ہیں ام حکیم، حضرت عبداللہ اور ام حکیم جڑواں پیدا ہوئے۔ اللہ کے محبوب کے والد حضرت عبداللہ اور اللہ کے محبوب کی پھپھو ام حکیم، یہ جڑواں بہن بھائی ہیں، جڑواں بہن بھائی۔ ام حکیم سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ اللہ کے محبوب کی کیا لگی؟ بولیں جی، پھوپھا زاد بہن لگی نا، اروا، الف سے، الف رے واو چھوٹی ایک اور الف، اروا، یہ ام حکیم سے پیدا ہوئی۔ اروا اللہ کے محبوب کی سگی پھوپھو زاد بہن ہے۔ اروا کی شادی ہوئی عفان سے، ان سے عثمان پیدا ہوئے، تو اللہ کے محبوب کے کیا لگے؟ پھوپھا زاد بہن کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بھانجے لگے نا، یعنی سگی پھوپھو ام حکیم، سگی پھوپھو زاد بہن اروا، اور ان کا سگا بیٹا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، یعنی ایک رشتہ دار یہ بھی ہے۔ علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اور ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک طویل انسانوں میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو حضرت عثمان کے مقام رکھتا ہو جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اس طویل جغرافی فاصلہ، مکانی فاصلہ، زمانی فاصلہ، نبیوں کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں۔ صفورہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، جب شادی ہوئی ہے نبیوں کی بیٹیاں ہوئیں، شادی ہوئیں۔ خود اللہ کے محبوب کی 4 بیٹیاں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے اللہ کے محبوب کی 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اتنا طویل اعزاز ہے کہ اللہ کے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی کا امتی ایسا نہیں ہو جس کے گھر میں بیک وقت نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، واحد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور میں نے کہا 3 کام بڑے مشکل تھے، ایک تو ایمان لانا، اور ایمان بھی مکہ میں لانا، مدینہ میں ایمان لانا بھی بڑی کام بات تھی، لیکن مدینہ میں مکہ کے مشرکین نہیں تھے، تشدد نہیں تھا، اذیت نہیں تھا، بائیکاٹ نہیں تھا، معاشرتی بائیکاٹ نہیں تھا، بندھن۔ مدینہ میں نہیں، مکہ میں ایمان لائے، پیک کے دنوں میں ایمان لائے، سابقون الاولون میں، قریش کے ہاشم کے مخالف ہونے کے باوجود ایمان لائے، بلوغت میں ایمان لائے، کھرب پتی ہو کے ایمان لائے، اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے باوجود ایمان لائے، ان کے ایمان کا بڑا وزن ہے۔ پھر دوسرا کام بڑا مشکل تھا، ہجرت کرنا۔ انسانی طبیعت پہ سب سے بڑا بوجھ ہجرت کا ہوتا ہے، آدمی قسطوں میں مر جاتا ہے۔ بلال رضی اللہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں بخار ہو گیا، دوائیاں دی جا رہی ہیں، غذائیں دی جا رہی ہیں، یخنیاں دی جا رہی ہیں، اجوا دیا جا رہا ہے، صحابہ دبا رہے ہیں، مساج ہو رہا ہے، آرام ہی نہیں آ رہا۔ ایک دن آپ نے پیار سے جا کے پوچھا بلال علاج کس میں ہے؟ کہ اللہ کے نبی مکہ ایک دفعہ دکھا دو بس آرام آ جائے گا۔ اب یہ مدینہ والوں نے اکرام کی کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ بنو نذیر میں جب یہودی مکہ سے چلے گئے، مدینہ سے چلے گئے، تو ان کی زمینیں آ گئیں، بے شمار زمینیں، نخلستان، باغات، جانور، پیسے، وہ چلے گئے۔ تو بنو نذیر کا سارا پیسہ جب مسلمانوں کے پاس ہے تو اللہ کے نبی نے ایک منصفانہ سی تجویز دی انصار مدینہ کو۔ اب اندازہ کریں،
آپ نے کہا جب مکہ سے لوٹے پٹے قافلے ہجرت کر کے خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے تو تم نے ان کو گھر دیے، باغات دیے، مکان دیے، پھر تم نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کھیتی باڑی کرو۔ میں نے کہا یہ تاجر پیش ہیں، ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں گے جب یہ محنت کریں گے، حل چلیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ ایک ایک بھائی کر دو، تو تم نے ان سے محنت بھی نہ کروائی، زمینیں بھی دیں، حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن عوف کی شادی سعد بن ربیع، بھائی بنے سعد بن ربیع عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو لے کے گئے کہ وہ 2 بیویاں میری ہیں، نخلستان میں کھجوریں اتار رہی ہیں، تم بیوی کو چھوڑ کے مکہ میں آئے ہو، اور انسانوں کی جنسی جذبات وابستگی انسانوں کا حصہ ہے، ان 2 میں سے جو پسند ہے میں اس کو ڈائیورس کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تم ان سے شادی کر لو۔ اس درجے کی نصرت کے عدیم النظیر مثالیں پیش کی۔ جب بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا، یہودی نکل گئے اور ان کی بے شمار زمینیں، بڑے نخلستان تھے، زمینیں تھیں مدینہ کے قریب میں، تو آپ نے انصار کو بلایا کہ تم نے انصار کو، مہاجرین کو زمینیں دی تھیں کہاں؟ کہ اچھا ایک میں مشورہ دیتا ہوں۔ کہ جی کیا؟ کہ مشورہ یہ ہے کہ تم وہ مدینے والی جو زمینیں دی تھیں انصار مہاجرین کو وہ واپس لے لو، اور بنو نذیر کی ساری زمینیں میں مہاجرین کو دے دیتا ہوں۔ مال غنیمت تھا، مال فے تھا، یہودی چلے گئے بنو نذیر کے، خیبر کی طرف چلے گئے، تو آپ وہ واپس لے لو اور یہ میں دے دیتا ہوں مہاجرین کو، یا وہ انہی کے پاس رہنے دو اور یہ تم آدھی آدھی کر لو، بنو نذیر کی زمین آدھی آدھی کر لو۔ اب انصار کا جواب سنیں، انہوں نے کہا جی نہ وہ لیں گے نہ یہ لیں گے۔ یہ نظریاتی بھائی تھے، مواخاتی بھائی تھے، نسبی بھائی نہیں تھے، ایک ماں سے پیٹ جو نہیں، یہ وہ بھائی تھے جو نظریے کی بنیاد پہ اکٹھے آج کسی سگے بھائی سے کہو یار یہ 1 کمرہ دے دو بھائی کو، 1 گاڑی دے دو بھائی کو، 5 لاکھ دے دو بھائی کو، یہ وہ تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ جو دے چکے وہ ان کی ہو چکی، اور یہ جو بنو نذیر کا رقبہ ہے نہیں بڑا قیمتی ہے، باغوں سے لدا ہوا ہے، جانور ہیں، ہم خوش ہو کہ یہ سارا رقبہ مہاجرین کو دے دیتے، اور نہیں لیا۔ پھر بحرین فتح ہوا، اللہ کے محبوب کی زندگی میں، تو بحرین کے رقبے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا۔ آپ نے مہاجرین کو بلا کے کہا کہ انصار کا رقبہ مدینہ کے بھی تمہارے پاس ہے، اور انصار نے بنو نذیر کا رقبہ بھی تمہیں دے دیا، اگر تم کہو تو بحرین کا سارا رقبہ انصار کو دے دوں، تو مہاجرین خوش ہو گئے کہ جی دے دیں۔ پھر آپ نے انصار کو بلایا کہ تم نے مدینہ کا رقبہ واپس نہیں لیا تھا، تم نے بنو نذیر کا حصہ نہیں لیا تھا۔ مہاجرین خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بحرین کا رقبہ آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آدھا آدھا ہوگا، آدھا ہم رکھیں گے، آدھا مہاجرین کو دے دیں۔ لوٹے بیٹے قافلے گئے۔ تو عہد نبوت میں دوسری چیز بڑی مشکل تھی، ہجرت کرنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان، کیونکہ رقیہ ان کی بیوی تھی، اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی دی تھی، کہ میاں بیوی چلے جاؤ حبشہ کی طرف۔ اسہمہ، ہر نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، جب مائیگریشن کر کے گئے ہیں 11 مرد اور 4 عورتیں، اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام اسہمہ تھا۔ آپ نے کہا عثمان مکہ کو چھوڑ دو، مکہ میں حضرت عثمان کی پراپرٹی ہیں، زمینیں ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، کوٹھی ہیں، مکانات ہیں، کہ چھوڑ دو اور چلے جاؤ ایمان بچا کے حبشہ کی طرف۔ حضرت عثمان اپنی بیوی سید رقیہ کو لے کر حبشہ چلے گئے اور کئی سال تک وہاں رہے، حتیٰ کہ کچھ عرصہ تک اللہ کے محبوب کو وہاں کی خبریں ہی نہ ملیں کہ رقیہ کا کیا بنا، عثمان 11 مرد تھے 4 عورتیں تھیں، کیا بنا رقیہ کا کیا بنا، عثمان کا کیا بنا۔ تو ایک دن مکہ میں ایک عورت ملی کہ تم تو وہاں حبشہ نہیں گئی تھی، کہنے کہ ہاں کہ کیا بنا، میری ایک بیٹی بھی گئی تھی۔ انہوں نے کہا جی میں نے میاں بیوی کو وہاں دیکھا تھا، ایک سبزی لے رہے تھے دکان پہ، اس کے بعد مجھے خبر نہیں ہوئی۔ تو آپ رو پڑے، فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے رقیہ اور عثمان کا جو اللہ کے نام پہ گھر بڑے پورے گھر چھوڑ کر ایمان کو بچانے کے لیے ہجرتوں کے نام پہ حبشہ چلے گئے، اجنبی دیس، اجنبی علاقہ۔ اور یہ نہیں تھے کہ غریب نواز تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ پھر دوسری ہجرت آگئی، مدینہ کون جائے گا، تو عثمان کہنے کہ میں حاضر۔ ایک دن بیرون رہنا پڑ جائے نا، پتہ چل جاتا ہے۔ حج کے بعد حاجیوں سے کا حال کبھی پوچھو، تو 2-3 سال سے منظر گم ہے کہ حاجیوں سے پوچھو کہ حج کے بعد PIA کے آفس کے سامنے لمبی لائن لگی ہوتی ہے، صبح سے شام تک حرم کی نمازیں گئیں، لائن لگا کھڑے کے، کیوں جی وہ ٹکٹ مل رہی واپسی کی جلدی، کیوں واپس جلدی جانا چاہ رہے ہو؟ واپس جا کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ واپس آنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ اس بات کے بتانے کے لیے 10 دن پہلے ٹکٹیں لے رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹکٹوں میں لائن میں کیوں لگے ہو، کہ جی ٹکٹیں جلدی مل جائیں گی، واپسی کب ہے 21 کو، اب کب ہے 11 ہے، 10 دن پہلے کیوں جا رہے ہو، کہ یہ واپس جا کے بتانا ہے کہ حرم سے آنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات بتانے کے لیے حاجی وہاں 4 نمازیں حرم کی چھوڑ کر، جہاں حاجی بیٹھے ہوں گے ان کی وارداتیں ہیں،
جنہوں نے چارے نیچے کر دیں مجھے پتہ چل گیا، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ وہ وارداتی ہیں جو یعنی حرم کا سفر، بیت اللہ کا سفر، وہاں پردیس پردیس ہے، اور کجا کے چلے گئے حبشہ میں، اور سال اور سال تک خبر ہی کوئی نہیں۔ سیدہ خدیجہ کے انتقال ہو گیا، پتہ کوئی نہیں چلا، ماں مر گئی سیدہ رقیہ کی، پتہ کوئی نہیں چلا۔ واپس آئی تو قبر پہ جا کے مٹی ہموار کی، آنسو بہائے، دل کی ٹھنڈک بڑاس نکالی۔ ہجرتوں کے سفر نے کتنے کتنے موتی گم کر دیے۔ تیسرا کام مشکل ہے عہد نبوت میں جو تھا وہ جہاد، مشکل ترین کام، موت کی تشکیل۔ مرنے کے لیے کون تیار ہے کہ جی میں تیار ہوں۔ جہاد دوسرا نام تھا ڈیتھ وارنٹ، سزائے موت۔ کسی قیدی کو ہو جائے اس کے بعد کھانا پینا راتوں کا سونا ختم ہو جاتا ہے۔ کسی جہاد پہ جانا کیا مقصد تھا کہ موت کے پروانے پر دستخط کر کے اپنے بچوں کو یتیم سمجھ لو، بیویوں کو بیوہ سمجھ لو، جسم کو عذاب اور عدت سمجھ لو، لاشیں کہاں دفن ہو جائیں گی۔ ان جذبوں کو اپنے آپ کو تیار کر کے جہاد پہ جانا یہ پہلا جذبہ تھا۔ اور اللہ کے محبوب کے زمانے میں بدر ہوا تو اللہ کے حضرت عثمان نہیں جا سکے، چونکہ سیدہ رقیہ کو چیچا کے دانے نکل آئے تھے۔ پہلا غزوۃ الفرقان، اس میں حضرت عثمان نہیں جا سکے۔ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ ان دونوں کو کہا تم ٹھہرو، بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ کے محبوب صاحب شریعت نبی ہیں، پہلا غزوہ یوم الفرقان، کیوں نہیں حضرت عثمان کو اجازت ملی میں تیار ہوں کہ نہیں بیوی کی طبیعت ٹھیک ہے تم نہ جاؤ۔ اس سے آپ اندازہ کریں بیویوں کا مقام کا کہ بیوی کیسی چیز ہے۔ حضرت عثمان بار بار ان سے اور بعد میں ہمیشہ روتے رہتے تھے کہ پہلا غزوہ تھا میں جا نہ سکا۔ حضرت عثمان حضرت عمر کہا کرتے تھے آپ کو مال غنیمت بھی مل گیا، اجر بھی مل گیا، حکم بھی پورا ہو گیا۔ کہنے کہ عملی منظر تو بیوی کا مقام اسلام نے بتلایا کہ اللہ کے محبوب نے غزوہ تھا، وہ عام چھوٹی بات نہیں تھی، 313 تھے، ایک آدمی 100 کے برابر شمار ہوتا تھا۔ غزوہ بدر میں آپ نے نہیں بھیجا کہ نہیں رقیہ کی طبیعت خراب ہے، چیچا کے دانے نکلے ہیں، تیمارداری کرو۔ پھر اللہ نے موقع دیا چلے جانا، اور پھر نہیں گئے۔ پھر جب زید بن ثابت رضی اللہ پھر واپس خبر لے کے آئے تو رقیہ فوت ہو چکی تھی، مٹی ہموار کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کی تجہیز، تکفین، تدفین، جنازے میں شریک ہی نہیں ہو سکے۔ بدر کے اندر سارا کچھ ہو گیا اور پیچھے وہ دفن ہوگی، واپس آئے تو مٹی ہموار کی، آنسو بہائے، دعا کی اور فوت ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان رونے لگے کہ اللہ کے نبی ایک آپ کے ساتھ واسطہ تھا، حضور نے فرمایا تھا نا میں نے جس کو بیٹیاں دیں یا جس سے بیٹیاں لیں نہ میں دے سکا خود نہ لے سکا خود جب تک آسمان سے وحی نہیں، جو میرے سسرال ہیں جن کے میں سسرال ہوں۔ یہ رشتہ تب آتا ہے جب جبریل آ کے 2 اور 2 4 کی طرح بتاتا ہے اللہ نے کہہ دیا یہاں رشتہ کر لو، اللہ نے کہہ دیا یہاں رشتہ لے لو، یہاں دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ رونے لگے کہ آپ کہنے لگے کیوں رہے ہو کہ آپ نے فرمایا تھا قیامت والے دن ساری رشتہ داری ختم ہو جائیں گی ما سوائے میری رشتہ داری کے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بس میاں بیوی بچے بہن بھائی سارے جدا ہو جائیں گے نا ما سوائے ایک کے۔ اور وہ رشتہ داری جو سلامت رہے گی وہ اللہ کے محبوب کے جو سسرال ہیں وہ سلامت رہیں گے، جن کے اللہ کے محبوب سسر ہیں وہ تو آپ میرے سسر تھے، میں آپ کا داماد تھا، تو وہ رشتہ داری ختم ہو گئی۔ رقیہ رضی اللہ عنہ کے 2 ہجری میں انتقال کے بعد تو کاش وہ کوئی رہتی تو میرے پاس بخشش کا یقین تھا، تو آپ نے اسی سال پھر اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ 9 ہجری کو سیدہ ام کلثوم فوت ہوگی تو حضرت عثمان پھر رو رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان تیری دامادی میں اتنا مزہ آیا کہ ایک فوت ہوتی دوسری فوت تیسری، حتیٰ کہ میں 40 بیٹیاں تیرے نام کر دیتا۔ تو آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان کھڑے تھے، ابو سفیان بن حارث، انہوں نے کہا جی میری بیٹی، میں بھائی آپ کو چچا زاد بھائیوں کہا کہ میری بیٹی کہ وہ آپ کی بیٹی ہے کہ پھر میری بیٹی لے کر آپ عثمان کو دے دیں۔ تو دوسرا مشکل کام تھا۔ تیسرا مشکل کام غزوات میں سے لینا۔ آپ غزوہ بدر میں نہیں جا سکے لیکن اس میں مال غنیمت مل گیا، اجر مل گیا۔ پھر غزوہ بدر کے بعد احد آیا، پھر آپ تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد خندق آیا، پھر آپ گئے، پھر صلح حدیبیہ آیا، پھر آپ گئے، پھر فتح مکہ آیا، پھر آپ خیبر آئی، پھر آپ گئے، پھر فتح مکہ آیا، پھر آپ گئے، پھر حوازن آیا، پھر آپ گئے، حنین آیا، پھر آپ گئے، تبوک آیا، پھر آپ گئے۔ پھر کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں آپ شریک نہ ہوئے، ایک سے ایک بڑھ کے۔ پھر ایک مقام ایسا ہے جو سیدنا عثمان کا خاص ہے، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان تم جاؤ اور اہل مکہ کو کہو
عمرہ کے لیے گئے تھے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، روح کی پیاس بجھانی ہے، زمزم پینا ہے، حج رسول کو بوسے دینے، واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں. تو حضرت عثمان پھر سفیر بن کے گئے اللہ کے محبوب کی طرف سے مشرکین مکہ کے پاس. حدیبیہ مدینہ مکہ سے باہر ہے 12-14 کلومیٹر کے لگ بھگ، وہاں بیٹھے تھے صحابہ اور حضرت عثمان سفیر بن کے گئے وہاں. تو ابو سفیان نے حضرت عثمان اور 2-4 ساتھی جو ساتھ تھے صحابہ ان کو گرفتار کر کے ایک افواہ اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر. جب یہ خبر مکہ سے حدیبیہ پہ آئے تو آپ فرمایا ابھی بیعت کرو اس بات پر کہ عثمان کا خون کا بدلہ لیے بغیر ہم کوئی واپس مدینہ نہیں جائیں گے. پھر اس درخت کے نیچے بیعت ہوئی. اس بیعت کو شجر رضوان کہتے ہیں، بیعت رضوان کہتے ہیں. پھر اس پہ آیت اتری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور وہ جو 1400 صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، یہ آ کے میں بیعت کر دوں عثمان کا بھائی کا بدلہ لیے بغیر. 1400 صحابہ کو عثمان رضی اللہ کا بدلہ لینے کے لیے موت پر تیار کرنا. پھر اس کے بعد آیت اترے لقد لام بھی تاکہ قد بھی تاکہ لقد بے شک رضی ماضی ہو گیا راضی ہو گیا عن المؤمنین مومنوں پر. تو یہ جو 1400 صحابہ تھے ان کو مومن کہنا، ان سے راضی ہونا، ان کا یقینی کون تحت الشجرہ جو درخت کے نیچے آپ پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اور پھر بعد میں حضرت عثمان پھر جب بیعت ہو رہی تو پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھا، بائیں ہاتھ نیچے رکھا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر حضرت عثمان کو بھی اس میں شریک کر لیا. تو سید عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت شروع ہوتا ہے 24 ہجری یکم محرم کو. جب 23 ہجری کو 26 کو ذی الحج کو شروع ہوتا ہے، پھر 24 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ بنتے ہیں. اللہ نے چاہا تم اپنی گفتگو کا آغاز اگلی دفعہ یہاں سے کریں گے کہ سید عثمان کی سیرت تھوڑی سی میں نے بیان کی، مقام صحابیت بیان کیا. اس لیے کوشش کرو اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھا کرو. یہ دفاع کا ایک حسین طریقہ ہے. منافقین، ان کی ذریت، یہود، ان کے نواسے، ان کے سینے پہ ایک مونگ ڈلنا ہے صحابہ کے نام رکھنا. یہ بھی دفاع کا طریقہ ہے. محلوں کے نام صحابہ کے نام پہ، بچوں کے نام صحابہ. انبیاء محفوظ ہیں، ان پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. ابدیت والے نام محفوظ ہیں، پھر صحابہ کے نام رکھو. تو یہاں اس دور کا بہت بڑا جہاد ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. اللہ بچہ دے، یہ نہیں کہ اس کی خاطر دوسری شادی کر لیں، جو ہو چکے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں. چونکہ امت تیار بیٹھی ہوتی ہے ایسے عملوں کے لیے کہ میرے تو 3 بچے تھے اب مزید شادی نہیں، تو وہ گھر میں جا کے کہیں گے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے شادی بچہ ہو تو میرے تو ہے. تو اس بات پہ میرے نام کھاتا نام ہے عمر بن آ جائے، کیونکہ ایسے بات کے لیے بڑی امت تیار بیٹھی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کسی نے بھیجا کہ ایک آدمی جنت میں چلا گیا تو رضوان نے کہا کہ تمہیں لو کے سپیلنگ آتے ہیں؟ کہنے کے آتے ہیں. کہنے کو سنا کو اس نے کہا LOVE. اس نے کہا جنت میں چلے جاؤ. خوش ہو گیا. پھر فرشتے نے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہرو، مجھے جانا ہے دوسرے دروازے پر، تو وہاں سے پھر میں آتا ہوں. اتنے میں بھی دروازے پہ کھڑا تھا یہ آدمی، تو اس کی بیوی بھی آ گئی. اس نے کہا تم کیسے آ گئے؟ اس نے کہا جب تم دفن ہوئے تھے اس کے بعد واپسی پہ راستے میں حادثہ ہو، میں بھی مر گیا، میں بھی آ گئی. اس کے ذہن میں آیا کہ اس سے بھی جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ لو کے سپیلنگ سنوں گا اس کا. اس نے کہا چیخ کو سلوا کیا کہ سپیلنگ سناؤ ذرا.